ناول ساتھ جو ادھورا رہا۔ دیکھو وہ کل ہی آیا ہے لندن سے اور باس نے اسے سینئر پوسٹ پہ رکھا ہے۔ وہ ہر ڈیشنگ اور ہینڈسم ہے، دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ سامیہ اسے فائلیں سیٹ کرتی دیکھ کر بولی جا رہی تھی، میں کب سے بولے جا رہی ہوں اور تم ایسے انجان بنی ہو جیسے ریڈیو چلا کر یہ بھول گئی ہو کہ تم نے کون سا چینل لگایا تھا۔ سامیہ اس کو مصروف دیکھ کر بھڑکی تھی۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ تمہیں پسند ہے تو جاؤ پرپوز کر لو، مجھے فائل نہیں مل رہی ایک تو، اور تم مجھے ایسے بندے کی خوبصورتی کے قصیدے سنا رہی ہو جسے نہ دیکھا نہ جانتی۔ اس سب سے اچھا ہے کہ تم میرے ساتھ فائل ڈھونڈو۔ امی جی ہائے، لگتا گھر بھول آئی ہوں اور باس نے ابھی مجھے بلا لینا ہے۔ وہ سر پکڑ کر چیئر پر بیٹھی تھی، لیکن باس تو آج آئے ہی نہیں۔ سامیہ کو بھی فائل ڈھونڈتے ہوئے یاد آیا تھا، کیا سچ؟ آیت ایک دم چیئر سے اچھلی تھی، واہ واہ! جلدی سے سامیہ کے گلے لگی، شکر ہے تم نے تب سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایمی میرا اتنا خون سوکھ گیا ٹینشن سے۔ آیت نے اسے گھورا تھا، وہ مجھے بھی یاد نہیں رہا تھا، سامیہ نے ریلیکس ہوتے کہا، کبھی ڈھنگ کی بات نہ یاد رکھ لینا تم۔ آیت نے سکون سے چیئر پر سر ٹکایا تھا، جبکہ آتے ہی تو مجھے عمر نے بتایا تھا۔ سامیہ کو پھر سے کچھ یاد آیا تھا، لیکن عمر نے کچھ اور بھی بتایا تھا۔ سامیہ کو ایک دم کچھ یاد آنے پہ اس کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ کیا اور کیا بتایا تھا؟ بولو۔ آیت کو الجھن ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں فائل ڈھونڈ ہی لینی چاہیے، بلکہ گھر سے ہی لے جاؤ۔ یہ پکڑو بیگ اپنا، جلدی آ جانا۔ سامیہ نے اسے اس کا بیگ پکڑایا۔ پاگل ہو گئی سامیہ، کیا ہے بتاؤ؟ آیت کو غصہ آیا تھا، وہ عمر نے بتایا تھا آج سر عماد نے ساری فائلز چیک کرنی ہے، کیونکہ باس دبئی گئے تھے اور سر عماد ہی آفس کے کام دیکھیں گے۔ باس کے آنے تک سامیہ نے بات پوری کر کے اسے آنکھیں پھیلا کے دیکھا تھا۔ سر عماد؟ آیت نے نام دہرایا تھا۔ ہاں وہی جو کل آئے ہیں، تمہیں ان کا ہی تو بتا رہی تھی، جو لندن سے آئے ہیں۔ باس نے ان کو سینئر، میں نے کل ہی آف کیا تھا اور ایک دن میں باس ہی چینج ہو گیا۔ واہ سامیہ، کیا بول رہی ہو تم؟ عماد کون؟ سر آیت جھنجھلائی تھی اور سامیہ کو درمیان میں ٹوک دیا تھا۔ آیت آج دوسرا دن ہے سر عماد کا اور تم پہلی بار ملو گی۔ اچھے امپریشن کے لیے تمہاری امپورٹنٹ فائل تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ سامیہ نے اسے بات سمجھائی تھی، اتنے میں پی ٹی سی ایل پہ بیل ہوئی تھی۔ آیت نے سامیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور برا سا منہ بنا کے اوکے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ سامیہ نے پوچھا۔ تم مجھے پہلے یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، آیت غصے سے بولی تھی۔ سر عماد فائل کے لیے بلا رہے ہیں۔ آیت نے رونی صورت بنائی اور خالی ہاتھ ہی سر عماد کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ سامیہ پیچھے ہاتھ جوڑے اللہ سے دعا کرنے لگی۔ کم آن سر، آیت نے اجازت مانگی۔ عماد جو چیئر کی پشت کیبن کے دروازے کی طرف کیے دوسری سائڈ پہ فائل چیک کر رہا تھا۔ آیت کی آواز پہ چیئر گھما کے اسے دیکھا اور یس بولتے ہاتھ میں پکڑی فائل پہ جھکا۔ سٹ، سر عماد نے اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ آیت چیئر پہ بیٹھ گئی۔ جی مس آیت، میرے بارے میں آپ کو اطلاع تو مل گئی ہوگی، باس نے مجھے آپ سے لسٹ لے کر میل کرنے کو کہا تھا۔ فائل دکھائیں؟ عماد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی سر، فائل کون سی؟ آیت نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہی جس کی لسٹ بنانی تھی آپ نے، عماد نے اسے یاد کروایا تھا۔ وہ سر، وہ میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ آیت اٹھنے ہی لگی تھی کہ عماد کی آواز پہ چونک گئی۔ فائل تو یہاں ہے، آپ کہاں سے لینے جائیں گی؟ عماد نے اس کے آگے فائل لہرائی۔ جی سر، یہاں۔ آیت کو پھر کچھ یاد آیا، پرسوں اس کو جب باس نے فائل دی تھی وہ جلدی میں تھی، کیونکہ اسے جلدی گھر پہنچ کے مہندی پہ جانا تھا اور اسے فائل آفس ہی دیر ہو گئی تھی۔ جلدی میں شاید وہ باس سے فائل لینا ہی بھول گئی تھی۔ مس آیت، عماد نے اسے بلایا تو وہ خیال سے چونکی۔ جی سر، سوری، ایکچولی میں فائل اس دن آفس میں ہی بھول گئی تھی۔ آیت شرمندہ ہوئی تھی۔ اوکے، اب لے جائیے اور جلدی کام سٹارٹ کریں، ہمیں شام تک میل کرنی ہے یہ لسٹ، عماد نے نارمل لہجے میں اسے کہا۔ وہ اتنے نارمل بیہیو کا سوچ کے نہیں آئی تھی، اور اب سامیہ کی اس کے بارے میں کی گئی تعریفیں دماغ میں اور نظریں اس پر گردش کر رہی تھیں۔ مس آیت، فائل، عماد نے اسے ایسے دیکھتے ہوئے پھر سے کہا اور فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو سر، میں ابھی کرتی ہوں، آیت پرجوش ہو کے بولی تھی۔ اور ہاں، عماد کی آواز پہ وہ پھر سے مڑی تھی، آئندہ ایسا نہ ہو، دھیان رکھیے گا۔ عماد نے بات مکمل کر کے ایک اسمائل دی تھی اور آیت جواب دینا بھول گئی تھی اور اپنے ہی خیالوں میں کیبن سے باہر نکلی تو سامیہ سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ اوہ ہو، اف سامیہ، کہ تم چوہوں کی طرح دروازے سے چپکی ہوتی ہو یار، ذرا ہٹ کے کھڑی ہو جائے کرو۔ آیت ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے برسی تھی اس پہ۔
وہ کیبن کے دروازے میں بکھرے وقت اکٹھے کر رہی تھی جب عماد کے بلیک کلر کے شوز نے اس کا ہاتھ بری طرح کچلا تھا۔ حماد جو موبائل کان کو لگائے باہر آیا تھا ایک دم سٹ پٹا گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا تھا آیت نے زور سے اس کی ٹانگ پہ مکہ رسید کیا تھا۔ آیت کے منہ سے چیخ نکلنا بھی محال تھا، ابھی تو وہ سر پکڑے بیٹھی تھی کہ اگلا کارنامہ ہو گیا تھا۔ حماد اچانک اس افراتفری میں پیچھے کو ہٹا اور سیل اپنے کان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا اور سامیہ منہ کھولے کھڑی سکتے میں تھی۔ اچانک کی ایسی صورتحال میں کسی کو کچھ نہیں سوجھا تھا، ہر کوئی سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حماد نے سب سے پہلے کراتی آیت کو دیکھا اور عمر نے جلدی سے حماد کا سیل اٹھایا اور فائل اکٹھی کر کے سامع کی طرف بڑھائی۔ آیت آنکھیں میچے تکلیف کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں وہ ناکام ہوئی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اوہ سو سوری، ویری سوری مس آیت۔ حماد نے اس کے زخمی ہاتھ کو پکڑا اور سوری کر رہا تھا۔ جاؤ جلدی سے ٹیشو اور ٹھنڈا پانی لاؤ۔ حماد نے آیت کو کھڑا کیا اور عمر کو کہا۔ سب اپنا کیبن اور ٹیبل چھوڑے وہیں جمع ہو گئے تھے۔ عمر نے ملازم کو بینڈیج کے لیے بھیج دیا تھا، ٹیشو اور پانی وہ لے آیا تھا۔ اس نے حماد کا سیل عماد کو پکڑایا اور حماد آیت کی طرف متوجہ ہوا جو زخم کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہی تھی۔ دیکھیں صاف کرنے دیں، بلڈ اور ناخن یہاں سے نہ کاٹا گیا تو یہ اور تنگ کرے گا آپ کو۔ آیت نے عماد کو گھورا تھا، جبکہ غلطی اتنی عماد کی بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو رنگ تھی اس پہ وزن آ کے وہ رنگ بھی بری طرح چبھی تھی اس کے، لیکن سب کا دھیان اس کے ناخن اور اکھڑی سکن پہ تھا۔ آیت نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ عماد کی طرف بڑھا دیا تھا۔ عماد نے زخم کو سائیڈوں سے صاف کر کے ناخن کاٹنے لگا تھا جب آیت نے آنکھیں کھول کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی، سفید رنگ اور سیاہ پلکیں، رائٹ آئی برو کے پاس تل، گھنے بال جن کو بڑے سلیقے سے پیچھے کو کیا ہوا تھا، بلیک 3 پیس کے ساتھ بلیک ہی واچ پہنے وہ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حماد نے کب اس کا ناخن کاٹا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حماد نے سب کو اپنی اپنی سیٹ پہ جانے کا کہا اور خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ اپنا بدلہ لیں تو ویسے مجھ سے لے چکی ہیں، میری ٹانگ بھی درد کر رہی ہے۔ حماد کا اشارہ اس کے مکے کی طرف تھا جو اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کی پنڈلی پہ رسید کیا تھا۔ آج شرمندہ سی ہوئی تھی۔ اگر زیادہ پین ہے تو آپ گھر جا سکتی ہیں۔ حماد نے اسے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، چلیں پھر آپ فائل لے کے کیبن میں آ جائیں، میں ساتھ بنوا دیتا ہوں لسٹ۔ آپ کیسے بنائیں گی اب؟ عماد نے اسے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی میں بنا لوں گی سر، کوئی بات نہیں، اب بہتر ہے۔ آیت نے درد کو اگنور کرتے ہوئے عماد کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ شیور؟ عماد نے اسے پھر سے پوچھا۔ یس، آیت نے اعتماد سے جواب دیا۔ سامع کی بچی، عماد کے جاتے ہی آیت سامع کی طرف لپکی تھی۔ کیا مسئلہ تھا جو دروازے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی؟ آیت میں تو تمہارے لیے دعا کر رہی تھی، سر کچھ نہ کہیں، بس اسی لیے کھڑی تھی کہ کہیں ڈانٹ تو نہیں رہے، مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ سامع نے منہ بنایا تھا۔ پتہ نہیں صبح صبح آج کیا ہو رہا ہے، اب لسٹ بناؤ بنا ہی نہ جائے سر۔ آیت بڑبڑاتی اپنی چیئر پہ بیٹھی۔ اسے آیت سر عماد عادت کے قول ہیں۔ سامع پھر سے بولی۔ دیکھو اگر باس ہوتے تو تمہارا آج کا دن بہت برا گزرنے والا تھا، ابھی کیا اچھا گزر رہا ہے؟ آیت نے زخم والا ہاتھ اس کی طرف کیا تھا۔ ہاں چوٹ تو لگ گئی ہے، لیکن دعا ہے میری یہ چوٹ ہاتھ تک ہی محدود رہے کہیں۔ سامع نے بات ادھوری چھوڑی اور آیت فل چیئر گھما کے اس کی طرف ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آیت پینسل کو تھوڑی کے ساتھ لگائے سامع کی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہی جو تم سمجھ رہی ہو، کہیں یہ چوٹ دل کو نہ لگ جائے۔ دیکھا تھا میں نے جب تم عماد سر کو دیکھ رہی تھی، کہاں ہاتھ نہیں پکڑا رہی تھی اور کہاں پھر تمہیں ناخن کا بھی پتہ نہیں چلا۔ سامع نے سچ بات کہی تھی اور آیت نے نظریں چرائی تھیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، تم بھی پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہو۔ پہلی ملاقات میں پہلا حادثہ، مجھے تو محبت کا راستہ معلوم ہوتا ہے، ایسے حادثے اسی راستے میں ہوتے ہیں مس آیت۔ سامع نے شرارت سے اس کا نام لیا تھا۔ صرف سامیہ ہی نہیں، آیت کا دل بھی اسے یہی کہہ رہا تھا اور آیت نے دونوں کو جھٹلایا تھا۔ لیکن ایسی باتیں دل اور دوست سے کب تک چھپائی جاتی ہیں بھلا؟ آپ کا کام ہوا نہیں مس آیت؟ حماد نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو 8:30 ہو رہے تھے۔ جی سر بس ہو گیا۔ آیت و سامیہ چیزیں سمیٹ رہی تھی جب عماد باہر سے آیا تھا، کیبن سے اپنی چیزیں لینے جا رہا تھا۔ جب اس نے آیت اور سامیہ کو دیکھا، یہ لے سر لسٹ تیار ہو گئی۔ سامیہ نے فائل عماد کی طرف بڑھائی۔ عماد نے فائل پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ آپ کا ہاتھ بھی درد کر رہا تھا، اب ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک ہے۔ آیت کی تھکان سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں اس نے دوپہر سے اب تک کام میں بریک نہیں لی تھی۔ عماد کو اس وقت ایک کیوٹ گرل لگی تھی۔ اوکے سر، ٹیک کیئر۔ آیت و سامیہ جانے کو پلٹی تھی جب عماد کی آواز پہ رکی۔ کس کے ساتھ جائیں گی آپ اب؟ سر
عمر ہے باہر، اس کے ساتھ ہی روز جاتی ہیں ہم۔ سامع نے جواب دیا تھا۔ اوکے عماد کہتا ہوا اپنے کیبن کی طرف چلا گیا تھا۔ آج وہ گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ تھکاوٹ نے اس کے ذہن کو معاف کیا ہوا تھا۔ ہینڈ بیگ صوفے پہ رکھتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف پڑی تھی۔ ماما میں سونے جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں آج۔ جب اس نے اپنی مام کو آواز لگائی تھی۔ اوکے بیٹا، اس کی ماما نے کچن میں کافی بناتے اس سے کہا۔ صبح وہ نماز کے لیے اٹھی تو ملنگجا سا اندھیرا تھا۔ اکتوبر کینڈ چل رہا تھا اور موسم ٹھنڈا رہنے لگا تھا۔ صبح تو ویسے بھی بہت حسین ہوتی ہے، ٹھنڈی سرمئی سی، چاند اور ستارے بھی جیسے ساری رات کے تھکے غنودگی میں ہوتے ہیں۔ ایک وہی وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا خاموش لگتی ہے، کیونکہ شیطان نے سب کو نماز کے وقت لوری دے کر سلا دیا ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے پھر بھی نماز کی فکر میں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ہم خدا کے لیے نماز پڑھیں، ورنہ ہم یہی سوچ کے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ ایسی نعمت ملنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کے لیے نماز پڑھنے کی فکر ہو۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو صبح کے نظارے کو سکون سے نہ دیکھنا چاہے۔ صبح کا نظارہ اتنا مسحور کن ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کھو سا جاتا ہے۔ آیت نماز پڑھ کے ونڈو کے پاس صوفے پہ بیٹھی سو گئی تھی۔ جب اس کی ماما نے اسے اٹھایا تو 9 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور تیار ہونے چلی گئی تھی۔ وہ ایک آفس میں جاب کرتی تھی۔ گھر میں صرف آیت اور اس کی ماما ہی تھے۔ اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ان سے ان کا گھر بھی چھن گیا تھا جو اس کے بابا کو آفس کی طرف سے ملا تھا۔ اب آیت اور فاطمہ ایک رینٹ پہ ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ آیت کو جاب سٹارٹ کیے 2 سال ہو گئے تھے۔ سامع نے ہی اسے اپنے باس سے بات کر کے جاب پہ لگوایا تھا۔ فاطمہ کپڑے ڈیزائن کرتی تھی۔ فاطمہ کو شوق بھی تھا اور ضرورت بھی، اور آیت کی شادی کے لیے سب جمع کر رہی تھی۔ فیروز کے بعد ان پہ بہت برا وقت آیا تھا، لیکن دونوں صبر شکر سے وقت گزار رہی تھی۔ آیت آفس پہنچی تو اس کے ٹیبل پہ ایک اور فائل اس کی منتظر تھی۔ کیسی ہو آیت؟ سامع نے لیٹ آتے دیکھ کے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس جاگ دیر سے آئی صبح۔ آیت نے سامع کے اگلے سوال کو جانتے ہوئے پہلے ہی دیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ یہ سر نے بھجوائی ہے فائل اور کہا ہے کہ جب تم آ جاؤ تو یہ فائل لے کے ان کے پاس بھیجوں تمہیں۔ سامع نے اسے فائل اٹھاتے دیکھ کے کہا۔ اچھا؟ آیت نے مختصر جواب دیا۔ کیا بات ہے، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی؟ سامع نے بھی اسے نوٹ کیا تھا۔ نہیں، ہو گئی نیند پوری، کبھی کبھی زیادہ سو کے بھی سستی پڑ جاتی ہے۔ آیت نے ہنسنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چلو میں سر سے پوچھاؤں۔ آیت فائل لیے عماد کے کیبن کی طرف آئی تھی۔ کمن سر؟ آیت نے عماد سے پوچھا اور اس نے آیت کو دیکھ کر سر ہلایا تھا۔ جی تو نیند پوری کر کے آئی ہیں لگتا ہے، عماد نے اس کی آنکھیں دیکھ کر کہا۔ جی سوری سر، آیت نے دیر سے آنے پر ایکسکیوز کیا تھا۔ اوکے، یہ نیو فائل ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دیتا ہوں، بیٹھیں۔ عماد نے اس نے بیٹھنے کو کہا اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آیت 15 منٹ بعد باہر آئی تھی۔ آ کے اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے پین کلر نکال کے پانی سے لی اور خود کو کام کے لیے تیار کر دی۔ سکون سے آنکھیں موند کے چیئر سے ٹیک لگا گئی تھی۔ آیت وہ دیکھو۔ آیت آنکھیں کھول کر سامع نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ کیا ہو گیا؟ دورہ پڑ گیا ہے کیا کسی کو؟ آیت ہڑبڑائی تھی۔ وہ دیکھ، اس نے سامنے جاتی لڑکی کو دکھایا جو ہیل پہنے بلو ڈریس میں عماد کے کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ آیت نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مجھے کیا پتا، ہوگی کوئی سر کی جی ایف، سامع نے منہ چڑھا کے کہا۔ میں پتہ لگواتی ہوں، سامع کہتے ہی عمر کی طرف ہوئی تھی۔ آیت مایوسی خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب تھوڑی دیر بعد عماد اور وہ لڑکی ہنستے ہوئے کیبن سے نکلے اور باہر چلے گئے۔ سامع بھی آ گئی تھی۔ لو جی آ گئی رقیب تمہاری، سامع نے آیت کو کہا تو آیت نے اسے گھورا۔ کیا مطلب محترمہ یہ کہ جو میں نے کہا تھا وہی ہے۔ سامع کے اشارہ جی ایف کی طرف تھا تو آیت نے لاپرواہی دکھاتے کہا۔ تو کیا؟ دیکھو سامع، میرا دماغ خراب نہ کرو، تم کام کرو بیٹھ کے، ہمیں کیا کسی سے۔ آیت بھنائی تھی۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کام کرتے کرتے آیت نے اپنا زخمی ہاتھ دیکھا جس کا زخم اب کافی بہتر تھا۔ اسے کل والا واقعہ یاد آیا تھا، محبت کر تلاش محبت کو، کہ وہ بھی ایک زخم سی ہے۔ آیت کے دل میں ایک خیال ابھر کے معدوم ہوا تھا۔ پھر وہ سر جھکا کے کام میں مگن ہوئی۔ اسے پتہ نہیں کب عماد واپس آیا۔ بریک ٹائم سامع لیز لیے اس کے ٹیبل پہ آئی تھی۔ مس آیت کچھ کھا لو، سامع نے اس کے کام میں دخل دیا تھا۔ آیت نے وقت دیکھا تو اس کی نظر عماد کے کیبن کی طرف بھی بھٹکی تھی۔ آ گئے ہیں لیکن وہ لڑکی ساتھ نہیں آئی۔ سامع نے اس کی نظروں کو دیکھا تھا۔ تم جن ہو کیا؟ آیت نے سامع کو دیکھ کے کہا۔ کیا مطلب؟
سامع نے اسے غور سے دیکھا۔ کہ تم ہر بات جن کی طرح بول دیتی ہو، جیسے دل اور نظریں بھی پڑھنی آتی ہو تمہیں؟ آیت جھنجھلائی تھی۔ دیکھو آیت، فضول کی باتیں چھوڑو اور چلو کینٹین۔ میرا ان لیس سے کچھ نہیں بننے والا۔ سامع نے اسے اٹھنے کو کہا تھا۔ چلو میرے جن، سامع کہتی اٹھی اور کینٹین کی طرف چلی گئی تھی۔ ان دونوں سے اس لڑکی کو عماد کے ساتھ دیکھ کے دوبارہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کچھ دن گزرے ایسے ہی چپ چاپ گزر گئے تھے۔ باس کے آنے کے بعد عماد سے کم ہی سامنا ہوتا تھا آیت کا۔ نومبر اپنی پوری آب و تاب سے گزر رہا تھا۔ ایک دن سامع نے آف کیا تھا۔ آیت گھر جانے کو نکلی تو عماد نے اسے راستے میں روکا تھا۔ مس آیت، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ جی سر۔ آیت چونکی تھی۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ آیت کے راضی ہونے پہ وہ قریب بھی ایک کافی شاپ پہ بیٹھ گئے تھے۔ ایکچولی آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، یا شاید مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، عماد نے لگی لپٹی کیے بنا کہا تھا، اور آیت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ عماد کو دیکھے جا رہی تھی جب عماد نے پھر سے بولنا شروع کیا تھا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی یہ کیسا اظہار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھی بہت سے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں، لیکن یہ سچ ہے کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ آئی لائک یو۔ عماد کہتے کہتے اسے چپ دیکھ کر خاموش ہوا تھا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا میرا ایسے بات کرنا۔ عماد سیریس تھا، لیکن آیت کو ان سیریس لگا تھا۔ آپ کو اگر میں اچھا نہیں لگتا تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، کیونکہ میں آپ کی لائف کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں کوئی اور، میری لائف میں کوئی نہیں ہے۔ آیت نے عماد کی بات پوری ہونے سے پہلی بار دخل دیا تھا۔ تو آپ مجھ سے فرینڈ شپ کر سکتی ہیں؟ عماد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ پھر آیت کی زبان پہ یہ الفاظ آتے آتے دم توڑ گئے تھے۔ جی، آیت نے سوچے بنا کہا تھا، کیونکہ اب وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بھی شاید اس سے محبت تھی، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا عماد اس سے اظہار کرے گا یا ایسا کوئی وقت آئے گا۔ آیت نے خاموش محبت کی تھی، لیکن شاید اس کی محبت خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اس کی محبت کو الفاظ اور احساسات کی ضرورت تھی۔ آیت گھر پہنچی تھی، اس کا دل کسی اور ہی دھن میں دھڑک رہا تھا۔ وہ بیگانہ سی خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ نیا سا لگ رہا تھا۔ شاید اس نے اس آیت کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک نئی لہر میں ہچکولے لے رہی تھی۔ اتنا اچھا احساس محبت کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ خیالوں میں جھومتی سو گئی تھی۔ فجر میں اس نے خدا کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے صرف دل کا خیال حقیقت بن جائے گا۔ عماد، جس کا خیال اس نے دل کے کونے میں چھپا رکھا تھا، وہ اتنی جلدی اس طرح حقیقت بن کے اس کے سامنے آئے گا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آیت نے نماز پڑھ کے سیل اٹھایا تو وہاں گڈ مارننگ کا میسج موجود تھا، جس پہ عماد کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی۔ کیا اس کی مارننگ بھی ایسی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا خواب؟ وہ ایسی خوشی بھی جو اس کے روم کو مہکا رہی تھی، ایسا احساس جس کو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آفس پہنچتے ہی سامع نے اس میں تبدیلی محسوس کی تھی، اور آج وہ پورے وقت پہ آئی تھی اور موڈ بھی خوشگوار تھا۔ اس نے جب کل کی صورتحال سامیہ کے گوش ازار اتاری تو سامیہ خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ ہائے، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ کہیں خواب تو نہیں سنا رہی؟ سامیہ نے سیریس ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پاگل ہو بھلا، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آیت نے چڑھتے ہوئے کہا۔ آیت میری جان، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے، آمین۔ سامیہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ آج میں اور کاشفہ بازار گئے تھے، وہاں مجھے مسز سفیان ملی تھی اور ان کا بیٹا ابراہیم، کاشفہ کی سہیلی کا بیٹا ہے ابراہیم۔ وہ کئی دن سے رشتے کا کہہ رہی تھی۔ پہلے لوگ دیکھے نہیں تھے تو کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن آج ان سے مل کے اندازہ ہوا، لوگ تو بہت اچھے لگے مجھے۔ کاشفہ کو ہاں بھی کر دی میں نے۔ فاطمہ کی بات سن کر آیت کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ بمشکل خود پہ قابو پاتے ماں کی بات سن رہی تھی۔ بہت اچھے لوگ ہیں، اور لڑکا تو مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ آیت تمیز تہذیب والا، اپنا بزنس ہے ان کا، اور لڑکے کی ماں بھی بہت بھلی خاتون لگی مجھے۔ اور کاشفہ بتا رہی تھی کہ ان سب کو تمہاری پک بہت اچھی لگی۔ میں نے تو ان کو ڈنر پہ انوائٹ بھی کر لیا ہے، ویکینڈ پہ تم بھی گھر میں ہی ہوگی اس لیے۔ اور جب سے گھر آئی تھی فاطمہ آیت کو اس کے رشتے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہی باتیں کرتے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ آیت کی تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ ماما میں برتن دھو لوں، آپ ریسٹ کریں، تھک گئی ہوں گی۔ آیت نے بات پلٹی تھی۔ وہ برتن اٹھا کے کچن میں چلی گئی تھی۔ برتن سنک میں رکھتے ہی اس نے لمبا سا سانس لیا تھا، جو فاطمہ کی باتیں سن کے اس کے گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ کچن میں کام کر کے اس نے چائے بنائی تھی۔ فاطمہ کو چائے دے کے وہ خود ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اس نے چائے کے ابھی 2 سپ ہی لیے تھے جب اس نے سیل پہ عماد کا میسج دیکھا۔ ہائے! آیت اس کا میسج دیکھ کے کسی سوچ میں گم ہوئی تھی۔ پھر اس نے ہیلو کا میسج کیا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگ گئے۔ جب آیت نے میسج ٹائپ کیا
کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ پھر آیت نے کچھ سوچ کے میسج ریز کر دیا تھا۔ وہ یہ بات خود اس سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر عماد نے اسے گڈ نائٹ کہہ دیا تھا اور وہ بھی تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ کے سونے چلی گئی تھی۔ آیت، تم آنٹی سے بات کرو کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آفس آ کے جب اس نے سامیہ کو رشتے والی بات بتائی تو سامیہ اسے سمجھا رہی تھی، لیکن سامیہ، عماد نے مجھے پرپوز تو نہیں کیا نا، کیا پتہ وہ انگیجڈ ہو، کیا پتہ وہ مجھے صرف دوست سمجھتا ہو۔ آیت کے دل کے وہم کو بیان کیا تھا۔ لیکن آیت، تم اس سے یہ پوچھ لو، اور اس نے کہا تھا نا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، تو اگر انگیجڈ ہوتا یا ایسا ویسا کچھ ہوتا تو وہ تم سے کب یہ سب کیوں کہتا؟ سامی نے اس کے ڈر کو دور کرنا چاہا تھا۔ دیکھو آیت، تمہیں آنٹی سے بات کرنے سے پہلے عماد کی طرف سے کنفرم کرنا ہونا ضروری ہے۔ تم اسے بتا دو تمہارا رشتہ ہے اور پھر دیکھو عماد کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ سامی نے اسے صلاح دی تھی، اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوا تو وہ تمہیں پرپوز کر لے گا۔ تم پریشان نہ ہو آیت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی عمر سے کہہ کے پتہ کرواتی ہوں کہ وہ لڑکی کون تھی جو آفس آئی تھی۔ کل بھی عمر نے عماد کو مال میں اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ سامی نے ایک اور بری خبر اسے سنائی تھی۔ کیا؟ آیت کو یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں آیت، میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم پریشان ہوگی، لیکن اب مجھے لگا تمہیں بتانا ضروری ہے۔ کس وقت دیکھا تھا عمر نے؟ آیت پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ رات کو گیا تھا عمر اپنے دوست کے ساتھ، تب دیکھا تھا۔ سامی نے اسے بتایا تھا کہ آیت کا دماغ گھوما تھا۔ مطلب جب عماد نے اسے میسج کیا اور گڈ نائٹ کہا اتنی جلدی، تو وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ آیت اپنی ہی سوچ میں گم تھی جب عماد اپنے کیبن سے باہر آیا تھا۔ آیت عماد کو دیکھ رہی تھی جب وہ آیت کو دیکھے بنا باس کے آفس میں گیا اور 5 منٹ میں نکل کے باہر چلا گیا تھا۔ آیت و سامی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میسج کرو اور پوچھو کہاں گئے ہو۔ سامی نے ٹیبل سے آیت کا سیل اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ آیت نے ہوں کہہ کے میسج ٹائپ کیا تھا۔ تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد رپلائی نہ آنے پہ آیت کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کیا ہوا، آیا رپلائی؟ سامی نے 2 گھنٹے میں 50 بار اس سے پوچھا تھا اور آیت نے ہر بار نفے میں سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ شام کو 6 بجے آیت گھر پہنچی جب اس کا میسج آیا تھا۔ ہاؤ آر یو سویٹی؟ آیت کے فیس پہ اسمائل آئی تھی۔ آ گئی میری یاد؟ کہاں تھے آج سارا دن؟ آیت نے رپلائی کیا تھا۔ تمہارے دل میں؟ رپلائی کے ساتھ ہی اسمائل ایموجی تھا۔ او اچھا جی، مجھے نظر تو نہیں آئے اور نہ آپ نے میرے میسج کا رپلائی کیا، جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ آیت نے سیڈ ایموجی لگایا۔ کہیں بھی نہیں یار، بس کام تھا۔ عماد کا رپلائی آیا تھا۔ کیا کام تھا جناب کو؟ آیت نے پوچھا۔ وہ رپلائی کا ویٹ کرتی رہی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ جب وہ سونے کو لیٹی تب عماد کا دوبارہ میسج آیا تھا۔ آئی مس یو۔ اچھا جی، آیت کے فیس پہ پھر سے اسمائل ابھری۔ پھر وہ باتیں کرنے لگ گئے اور آیت اپنی ساری پریشانی بھول گئی تھی۔ کل کی نسبت آج آیت سامی کو فریش لگی تھی۔ کیا کہا عماد نے؟ سامی نے کل والی بات پوچھی تھی۔ کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سامی، پتہ نہیں وہ ایسے بات کرتے ہیں کہ جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے وہی جواب دہ ہوتا ہے، اور مجھ سے کچھ پوچھ ہی نہیں ہوتا، اور میرا دل کرتا ہے وہ مجھ سے بات کرتے رہیں بس۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی اور بات کروں گی تو وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ جیسے مجھے اپنی باتوں کے زہر میں جکڑ لیتے ہیں اور میرے سارے سوال ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سامیہ، میں جب ان کو دیکھتی ہوں نا، مجھے ہر بار ایک نئی سی محبت ہو جاتی ہے۔ آیت شاید اب اس کے زہر میں بول رہی تھی۔ آیت، کیا بات ہے؟ تم کہیں خود کو ہی نہ بھول جانا۔ سامی نے اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلو کام کر لو۔ اب آیت نے اسی کام کی طرف دھیان کروایا تھا۔ آیت، تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ عماد نے بہت نارمل انداز میں کہا تھا، لیکن آیت بری طرح چونکی تھی۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نہیں تو آپ کو کس نے کہا؟ آیت کے منہ سے بمشکل الفاظ نکلے تھے۔ نہیں، کسی نے کہا نہیں، وہ تمہاری دوست ہے نا آفس میں، وہ کسی سے بات کر رہی تھی تو بس تب سن لیا تھا۔ عماد نے کہا نہیں، منگنی نہیں ہوئی، بس ماما نے ایک رشتہ دیکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، آیت نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ عماد کے چہرے پر امپریشن تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اسپاٹ اور مسکراتا ہوا سا تھا۔ آیت کبھی اس کی فیلنگز کا اندازہ اس کے چہرے سے نہیں کر پائی تھی، اس لیے اس کے رشتے کی بات کا اس پہ کیا اثر ہوا ہے۔
وہ یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن عماد نے بھی اس سے کچھ اور نہیں پوچھا تھا۔ پھر وہ کافی پی کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رات کو پھر عماد اس سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عماد نے اس رات پھر اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور آیت بھی اظہار کے بنا رہ نہیں پائی تھی۔ اگلے دن آیت کو سامع نے جو خبر سنائی تھی، آیت سانس لینا بھول گئی تھی۔ سامع تمہیں کیسے پتا؟ آیت کی آنکھوں میں آنسو لہرائے تھے۔ عمر نے بتایا ہے، عمر کا ایک دوست ہے جو عماد کے گھر کے پاس رہتا ہے، اور اس کا ان کے گھر بہت آنا جانا ہے۔ سامع نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ عمر بتا رہا تھا وہ لندن سے آیا ہی شادی کے لیے ہے۔ اس کی فیملی اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ اس کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی ہے۔ سامعہ بس کرو، آیت نے روتے ہوئے کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ آیت سنبھالو خود کو، پلیز چھوڑو بس اس فراڈ انسان کو۔ سامعہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ میں پوچھوں گی اس سے سامعہ کہ وہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ آیت آنکھیں صاف کر کے بولی تھی۔ بریک ٹائم تک بھی عماد آفس نہیں آیا تھا، اور صبح سے اس نے ابھی میسج بھی نہیں کیا تھا۔ آیت اب سردہ سی گھر پہنچی تھی۔ آیت مہمان اس ویکینڈ پہ نہیں آ رہے، ان کی فوتگی ہو گئی، کوئی اس لیے۔ فاطمہ نے اسے بتایا تو آیت نے سکون کا سانس لیا۔ چلو ایک طرف سے تو سکون ہوا۔ وہ سوچتے ہوئے ایک کمرے کی طرف گئی تھی۔ عماد کو گھر آ کے اس نے 2 بار کال کی تھی، جو کہ ایک بار بزی کر دی گئی تھی اور ایک بار کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ 9 بجے عماد کی کال پہ آیت نے بیل ہوتے ہی کال اٹینڈ کی تھی۔ کیا حال ہے میری جان کا؟ وہی ہنستا پرسکون لہجہ، لیکن آج آیت کو غصہ آیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے عماد؟ نہ آفس آئے آپ، نہ کوئی وجہ بتائی، نہ کال نہ میسج۔ آیت نے ایک ہی بار سب بولا تھا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بہت مس کیا ہے آج عماد نے، پھر ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پلیز عماد، سیریس ہوں میں۔ وجہ بتاؤ، آیت جھنجھلائی تھی۔ آفس سے آف لے لیا میں نے، عماد نے آیت کو بتایا تھا۔ مجھے تو بتایا بھی نہیں آپ نے، آف کیوں؟ کتنے دن کا؟ آیت نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ وہ آنکھیں میچ کے اس کے جواب کا منتظر تھی۔ جو سامع نے اسے بات بتائی تھی وہ اس کو جھٹلا رہی تھی، دل کو تسلی دے رہی تھی۔ سامع کا وہم ہو سکتا ہے، کیا پتہ عماد کے بھائی کی شادی ہو، اس لیے عماد نے زیادہ ضروری نہ سمجھا ہو بتانا۔ لیکن آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کہاں بدلتی۔ ہاں آیت، میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا، لیکن موقع نہیں ملا۔ میری فیملی نے رشتہ دیکھا ہے۔ عماد کی بات سن کے آیت کو یقین آ گیا تھا، لیکن عماد نے ادھوری بات کی تھی، صرف رشتہ ہی دیکھا ہے یا ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی؟ آیت نے عماد سے لرزتے دل سے پوچھا تھا۔ ہاں ڈیٹ بھی فائنل ہو گئی، لیکن آپ، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ مجھے تم پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عماد نے آیت کو آخر یہ بات کہہ ہی دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عماد کہ آپ کی ڈیٹ فائنل ہو گئی اور آپ کو پتہ بھی نہ؟ کیا وہی لڑکی ہے جو آفس آئی تھی؟ آیت نے کئی بار دل میں آئی بات پوچھ ہی لی۔ ہاں وہی ہے، شاپنگ کا کہہ رہی تھی، میں منع کر کے آفس آ گیا تھا تو آفس ہی پہنچ گئی، پھر مجھے جانا پڑا۔ عماد نے اتنی آسانی سے بات کہی تھی، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عماد، آیت نے اس سے اس کا فیصلہ پوچھا تھا۔ تم اپنی ماما سے بات کر لو، اگر وہ مان جاتی ہیں تو میں بھی گھر والوں کو منا لوں گا۔ عماد نے اسے تسلی دی۔ لیکن عماد، تم اس لڑکی کو شاپنگ کرواتے پھر رہے ہو، تم کیسے بات کر لو گے، کیسے گھر والوں کے منا لو گے؟ آیت کے دل میں بہت سی باتیں آئی تھیں جو اس کے لبوں پہ آ کے دم توڑ گئیں۔ آیت نے کال بند کر دی تھی اور اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس سب سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر میں نہ پوچھتی تو عماد شادی کر لیتا۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ تو بہت خوش اس لڑکی کے ساتھ گیا تھا، اور اس نے خود مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اتنے میں بات وہ مجھے بتانا کیسے بھول گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ آیت کا دماغ پھٹنے کو تھا جب اس کے دل کا خیال ابھرا تھا۔ اگر وہ دھوکہ دے رہا ہوتا تو اب ہمیں پرپوز کیوں کرتا؟ وہ یہ کیوں کہتا وہ اپنے گھر والوں کو منا لے گا؟ وہ کیوں کہتا تم اپنی ماما سے بات کر لو؟ آیت دماغ اور دل کی باتوں میں بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے سے ہنستا تھا جہان میرا، وہ جو ادھوری سی خوشی دیتا تھا مجھے۔ آیت، کیا بات ہے بیٹا، آج کل پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ بہت دن سے اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن آج اس نے آیت کو پوچھ ہی لیا تھا۔ کچھ نہیں ماما۔ کیوں، کیا ہوا؟ آیت نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ماما کی جان، کوئی بات ہے، پریشانی کی ہے تو بتاؤ، فاطمہ نے بہت پیار سے اسے پوچھا تھا۔ نہیں ماما، کوئی بھی بات نہیں، اگر کوئی بات ہوتی تو ضرور بتاتی۔ ماما، آیت بات تو کرنا چاہتی تھی لیکن اس میں ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اچھا چلو آج آف کر لو آفس سے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، فاطمہ نے اسے صوفے پہ چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر کہا۔ نہیں ماما، آج چھٹی نہیں کر سکتی، کام ہے آفس میں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ آیت نے فاطمہ کو بہلایا تھا۔ آیت نے سامع سے عماد والی بات ابھی تک نہیں کی تھی، لیکن اس نے آج سامع کو بتا دیا تھا جو عماد نے اس سے کہا تھا۔ سامع، عماد نے کیا کہا ہے کہ وہ شادی سے انکار کر دے گا اگر میں ماما کو منا لوں؟
آیت نے دل کو تسلی تو دے لی تھی، لیکن سامیہ کو یہ بات بہت گراں گزری تھی۔ سامیہ نے آیت کو سمجھایا تھا، آیت تم کیا چاہتی ہو؟ سامیہ اس کو کچھ بھی کہہ کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عماد کو آیت نے اس انداز سے کہا تھا کہ سامیہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ ان دونوں نے مزید کوئی اور بات نہیں کی تھی۔ سامیہ میں گھر جا رہی ہوں، ماما کو کہہ کے آئی تھی، باس سے چھٹی لے آئی ہوں، آیت نے جاتے ہوئے سامیہ کو بتایا تھا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ سامیہ نے اس کی اداس سی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آیت کہاں ہے؟ عماد آیت کے جانے سے گھنٹے بعد آفس آیا تھا۔ وہ گھر چلی گئی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سامیہ نے عماد کو بتایا تھا۔ عماد باس کے پاس چلا گیا۔ باہر آ کے اس نے سب کولیگز کو اپنی شادی پہ انوائٹ کیا تھا۔ سامیہ کا دماغ کھو گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ عماد یہ آیت کو کچھ کہہ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے، آخر ہے کیا؟ سامیہ کو تب چڑھی تھی۔ اس نے عماد کو جاتے دیکھ کے اسے روکا تھا۔ ایکسکیوز می سر۔ یس۔ عماد سامیہ کو دیکھ کے رکا تھا۔ سر، آپ نے آیت کو تو کہا ہے کہ آپ شادی نہیں کریں گے، اور یہاں آپ سب کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ سامیہ نے ہمت کر کے عماد سے دو ٹوک بات کی تھی۔ جی اگر وہ اپنی ماما سے بات کر لیتی تو میں یہ شادی نہ کرتا، لیکن آج تو میری مہندی ہے، اب میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور سب میرے ساتھ ساتھ آیت پہ بھی انگلی اٹھائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ عماد نے اتنی آسانی سے بات کور کی تھی۔ سامیہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے سامیہ کچھ کہتی عماد چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بات عماد نے کچھ دن پہلے کہی ہوگی آیت کو، لیکن آیت نے مجھے آج بتائی ہے۔ سامیہ کو سوچ کے ہی کچھ ہوا تھا۔ جب آیت کو پتہ چلے گا آج اس کی مہندی ہے تو؟ لیکن آیت کا وہم دور کرنے کے لیے اسے بتانا بھی تو ضروری ہے۔ جو بھی ہو اسے خود کو سنبھالنا تو پڑے گا۔ سامیہ نے سوچ کے گھر آ کے آیت کو کال کی تھی۔ آیت، عماد آیا تھا آفس تمہارے جانے کے بعد۔ تمہاری کوئی بات ہوئی ہے اس سے کیا؟ سامیہ تم گھر آ سکتی ہو؟ آیت نے اس کی بات کا جواب دیے بنا کہا تھا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو آیت؟ سامیہ گھبرائی تھی۔ تم آ سکتی ہو ابھی؟ آیت نے پھر کہا تھا۔ ہاں میں آتی ہوں، ویٹ کرو۔ سامیہ نے جلدی سے کال بند کر کے ہینڈ بیگ اٹھایا تھا۔ سامیہ پہنچی تو فاطمہ نے دروازہ کھولا تھا۔ ماشاء اللہ، سامیہ کیسی ہو؟ فاطمہ نے اس کا ماتھا چوم کے حال احوال پوچھا۔ جی آنٹی ٹھیک ہوں، آیت جلدی آ گئی تھی تو سوچا اس کا پتہ لے آؤں، کیسی ہے اب؟ سامیہ نے فاطمہ کو دیکھ کے اندازہ لگایا تھا کہ آیت نے اپنی حالت کا ان کو علم نہیں۔ ہاں بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے، تم جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کو لے کر آتی ہوں، فاطمہ نے سامیہ کو کہا تھا۔ نہیں آنٹی پلیز، ابھی آفس سے آ کے کھانا کھا کے ہی آئی ہوں، پلیز کچھ بھی نہیں کھانا پینا ابھی، اور میرا اپنا گھر ہے، اگر کچھ چاہیے ہوا تو میں لے لوں گی۔ سامیہ نے فاطمہ کو کہا تو فاطمہ جو کاشفہ سے بات کرتی ہوئی دروازہ کھولنے گئی تھی، پھر کاشفہ سے بات کرنے لگ گئی تھی۔ آیت میری جان، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ سامیہ نے آتے ہی اسے نیچے بیٹھی کو دیکھ کر کہا۔ آیت سامیہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ سامیہ میں کیا کروں، میں بہت بے بس ہو گئی ہوں۔ اس تھوڑے سے عرصے میں عماد نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی سامیہ، میں شاید اس کے بنا نہ رہ سکوں، اور آج وہ بھی پورے 45 منٹ آن لائن رہ کے آف لائن ہوا تھا، لیکن میرا 7 گھنٹے پہلے کا بھیجا ہوا میسج اس نے ابھی تک سین نہیں کیا تھا۔ میرے 10 بار کال کرنے پہ وہ بیزی ہی رہتا ہے، کبھی کسی کی کال اس نے میرے لیے ہولڈ نہیں کروائی، اور مجھ سے بات کرتے ہوئے کسی کی کال آنے پر مجھے ویٹ کہہ دیتا ہے، اور پھر سارا دن جب وہ میری کالز اور میسیجز سے رات تک تنگ آ جاتا ہے، پھر بڑے تحمل سے کہتا ہے جی کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو؟ وہ بہت نارمل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا اتنی کالز کی خیریت تھی، وہ پوچھنے پہ بھی بس اتنا کہتا ہے یار کام کر رہا تھا، اور پھر وہ کال پہ بھی غور سے بات نہیں سنتا، اور ویٹ کا کہہ کر کال بند کر دیتا ہے، اور میں بھی پاگلوں کی طرح اس کے آن لائن کو گھورتی رہتی ہوں، اور اس نے کبھی میرے آن لائن یا آف لائن کو نہیں دیکھا ہوگا، اسی لیے اسے کبھی یہ خیال نہیں رہتا کہ جس کو اس نے ویٹ کا کہا ہے وہ صرف اس کے لیے آن ہے، کیونکہ شاید وہ بہت صبر والا ہے، اور میں بہت بے صبری ہوں اس کے لیے۔ بتاؤ مجھے سامیہ، اس کے ریلیکس رہنے کی کیا وجہ ہے؟ میری فیلنگز کے ساتھ وہ اتنی آسانی سے کھیل رہا ہے کہ میں کسی کو بیان بھی کروں تو اگلے کو عام سی بات لگتی ہے، اور مجھے پاگل کرنے کے لیے یہ سب کافی نہیں ہے کیا؟ وہ آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ بال مٹھیوں میں بھینچے فرش پر بیٹھی تھی۔ سامیہ، میں اس کی ہر سچی جھوٹ بات کا یقین کر لیتی ہوں کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں بیزار ہو گیا ہے، جب وہ بات کرتا ہے نا سامیہ تب وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے مجھے، میں کیا کروں بتاؤ مجھے؟ آیت کی حالت سامیہ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آیت تم کیوں اس انسان کے پیچھے خود کو ذلیل کر رہی ہو؟
جسے محبت کی قدر نہیں ہے وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، وہ تمہاری محبت کے قابل نہیں ہے، وہ ایک دھوکہ ہے صرف، میں ذرا سی بھی حقیقت نہیں ہے۔ پلیز تم خود کو ہلکان نہ کرو، وہ ایک دن بہت پچھتائے گا، اس کو بھی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، کل شادی ہے اس کی، کرنے دو، تم بس دفع کرو، دیکھنا اللہ نے تمہیں کتنی خوشیاں دینی ہیں، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ حیات ایک دم اس کی بات پہ ٹھٹکی تھی۔ کیا مطلب؟ حیات نے سامیہ کو دیکھا جو اب نظریں چرا رہی تھی، لیکن سامیہ چاہتی تھی اسے پتہ تو لگنا ہی ہے، تو کیوں نہ وہ ابھی بتا دے۔ ہاں آیا تھا، آج سب کو انوائٹ کر کے گیا ہے شادی پہ۔ اور سامیہ چونکی تھی۔ اور کیا؟ آیت نے اسے ہلایا تھا۔ آج اس کی مہندی ہے، سامیہ نے آخر الفاظ ادا کر دیے تھے۔ حیات کا حیرانگی سے آنکھیں پھٹنے کو تھی، اس لیے وہ تمہارے میسج کال نہیں دیکھ رہا، وہ اپنی شادی میں بزی ہے اور وہ دیکھے گا بھی نہیں۔ تم پاگل ہو رہی ہو، بس اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سامیہ نے اسے سختی سے سمجھایا تھا۔ اب آیت خاموش ہو گئی تھی۔ سامیہ نے اسے بیڈ پہ بٹھایا تھا اور کچن سے پانی لے کر آئی تھی۔ یہ پیو۔ سامیہ کا دل بھی اس کے لیے جل رہا تھا۔ تم اب سو جاؤ اور کل آفس نہ آنا، ریسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور مزید ایسے گھٹیا انسان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ سامیہ کے لہجے میں عماد کے لیے نفرت تھی۔ ایسے نہ کہو سامیہ، آیت نے پھر اس کی سائڈ لی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ سب سے پہلے تو چپ کرو اور ریلیکس کرو خود کو۔ سامیہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ آیت چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سامیہ اسے لٹا کے چلی گئی تھی۔ رات کو 1 بجے تک آیت جاگتی رہی تھی۔ اس نے عماد کا نمبر بلاک کر دیا تھا، لیکن 2 بجے اس نے ان بلاک کر دیا تھا اور پھر وہ میسج ٹائپ کرنے لگی تھی۔ عماد نہ کرو شادی پلیز۔ آیت نے میسج سینڈ ہوتا دیکھا تھا اور لاسٹ سین پہ ٹائپنگ ہونے لگی تھی۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ ٹائپنگ رکتے ہی میسج آیا تھا، ابھی دوست ہیں پاس، تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں۔ آیت اس تھوڑی دیر کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ پھر سے چھت کو گھورنے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد عماد کا میسج آیا تھا، جی کیا حال ہے؟ نہ کرو شادی۔ آیت نے پھر سے وہی میسج کیا تھا۔ اب کیسے انکار کروں آیت؟ کل شادی ہے اور کیا وجہ بتا کر انکار کروں؟ تم نے اپنی ماما سے بات کی ہے؟ عماد کا میسج تھا۔ میں بھی بات کر لیتی ہوں، وہ مان جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنی جلدی شادی ہے آپ کی، پلیز عماد۔ آیت نے رپلائی کیا تھا۔ آیت سب تم پہ انگلی اٹھائیں گے، میں خود یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب کیا کروں یار، پلیز تمہیں کیسے سمجھاؤں، شاید تم بھی یقین نہ کرو میرا آیت، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تمہیں تو لگ رہا ہوگا میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ میرے گھر والوں کی بھی تو عزت ہے نا یار، میرے بابا مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ عماد کا میسج آیا تھا۔ آیت پھر خاموش ہو گئی تھی۔ عماد نے دوبارہ اسے میسج نہیں کیا تھا۔ اٹھو آیت، آج آفس نہیں جانا؟ فاطمہ نے 9 بجے آ کے اسے جگایا تھا۔ آج صبح سے ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ دسمبر نے اپنی آمد کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ موسم بہت خوبصورت، بوندا باندی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ نہیں ماما، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ مجھے۔ فاطمہ کو آیت کا دکھی چہرہ دیکھ کے رنج ہوا تھا۔ کچھ نہیں ماما، طبیعت نہیں ٹھیک بس، اس لیے رات سو نہیں سکی صحیح سے۔ آیت نے آنکھیں چرائیں تھیں۔ لیکن بیٹا ایسا زرد چہرہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تمہارا۔ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ فاطمہ نے پیار سے اس کے بال سمیٹے تھے۔ آیت چپ چاپ ہاسپٹل جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کے جسم میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ باہر کے موسم پہ دل کا موسم بہت اثر کرتا ہے۔ اگر دل خوش ہو تو ایسا موسم حسین لگتا ہے، لیکن آیت کا دل اداس تھا، اس لیے اسے موسم بھی اداس لگا تھا۔ وہ 11 بجے آئی تھی ہاسپٹل سے۔ فاطمہ اسے کمرے میں لٹا کے کچن میں اس کے لیے کچھ کھانا بنانے کے لیے گئی تھی۔ آیت نے بلاک لسٹ دیکھی تھی، لیکن عماد کی کوئی کال میسج نہیں تھا۔ آیت نے پھر سے ان بلاک کیا تھا نمبر اور پھر سے میسج کیا تھا۔ عماد کیا کر رہے ہو؟ لاسٹ سین پہ پھر ٹائپنگ ہونے لگی تھی۔ سر بہت درد کر رہا ہے، دل کر رہا ہے سب چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤ۔ عماد کا میسج آیا تھا۔ تو آ جاؤ عماد، کس نے روکا ہے؟ آیت نے بھیگی آنکھوں سے رپلائی کیا تھا۔ آیت تم مجھے غلط نہ سمجھنا پلیز، تم تو مجھے سمجھ سکتی ہو نا۔ عماد نے پھر بے بسی سے میسج کیا تھا۔ عماد لیکن میں کیسے یہ سب برداشت کروں، پلیز آپ بھی تو سمجھو۔ ٹھیک ہے، میں پھر فری ہو کے بات کرتا ہوں۔ عماد نے میسج کیا اور ٹائپنگ کی جگہ لاسٹ سین نے لے لی۔ آیت سارا دن بار بار چیک کرتی رہی تھی، لیکن عماد کا میسج نہیں آیا تھا۔ آیت نے رات تک انتظار کیا تھا۔ عماد کا میسج 8 بجتے میسج آیا تھا، کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو؟ عماد کا میسج دیکھ کر آیت کا دل خوش ہوا تھا۔ آپ کا کیا حال ہے اور لے آئے دلہن کیسی لگ رہی ہے؟ آیت نے میسج کیا، مجھے کیا پتا کیسی لگ رہی ہے،
خدا کے دیکھ لو، میں نے تو نہیں دیکھا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، دیکھی نہ ہو، آیت نے رپلائی کیا تھا۔ تمہیں نہیں یقین تو بتاؤ کیسے یقین کروا دوں؟ میرے پہلے ہی سر درد کر رہا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو۔ اگر دیکھا ہوتا، مجھے انٹرسٹ ہوتا تو کیا اس وقت تم سے بات کر رہا ہوتا؟ اماد کا میسج آیا تھا۔ آیت پھر سے اماد کی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ جو وہ کہہ رہا تھا وہی سمجھنے لگی تھی۔ پھر اماد کا میسج نہیں آیا تھا۔ گھنٹہ بھر انتظار کے بعد آیت نے کال کی تو آیت ہوش میں آئی تھی۔ ہوش میں آ کے اس کے پھر ہوش اڑے تھے۔ میرے آنسوؤں کی کیا خبر اسے، وہ جسے میرا غم ادھورا لگتا ہے۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، اس کی رگیں بھی پھول گئی تھیں۔ وہ تکلیف سے نڈھال ہو گئی تھی۔ ظاہری تکلیف تو کوئی نہیں تھی اسے، دل کی تکلیف تھی۔ وہ جتنا اسے روکتی اتنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ حماد کا نمبر مسلسل آف تھا۔ آیت کو لگا تھا اس کی سانس رک جائے گی، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ مری نہیں تھی، وہ زندہ تھی۔ ابھی تو اس کے دل نے نہ جانے کتنا بے بس کر کے اسے توڑنا تھا۔ صبح کو آیت نے سامیہ کو کال کی تھی۔ سامیہ، آج ولیمے پہ جانا ہے۔ آیت نے پوچھا، نہیں بتایا تھا، کیوں جانا ہے تمہیں؟ سامیہ نے پوچھا تھا، کیونکہ میں اپنے دل کو دکھانا چاہتی ہوں وہ کتنا خوش ہے۔ اسے کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ کر شاید دل کو اس سے نفرت ہو جائے۔ وہ دھوکہ دے رہا ہے، شاید اس دل کو سمجھ آ جائے اور یہ مجھے اس کا بار بار خیال نہ آنے دے۔ آیت بے بسی سے بول رہی تھی۔ سامیہ کو بھی لگا تھا کہ اسے جانا چاہیے تاکہ آیت کو اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ کر یقین آ جائے اور وہ خود کو مزید خوار نہ کرے۔ فنکشن شام کا تھا۔ وہ دونوں تیار ہوئی۔ سامیہ نے گولڈن فراک پہنا تھا جس کے اوپر میرون نقش نگاری کے پھول بنے تھے۔ آیت نے پیچ کلر کی شارٹ فراک پہنی تھی جو گھٹنوں سے ذرا سی اونچی تھی۔ اس پہ بھی بہترین سلیوز ایمبرائڈری سے مزین تھی۔ سافٹ سا میک اپ اور بالوں کو اسٹریٹ کیا تھا۔ پاؤں میں ہیل پہنے اور ہاتھ میں سلور کلچ پکڑے وہ ہال میں داخل ہوئی تھی۔ وہیں سامنے ہی اماد پہ نظر پڑی تھی جو فون پہ کسی سے بات کرتا ہوا مڑا تھا۔ نیوی بلو 3 پیس پہنے تھا۔ آج کچھ لمحے کے لیے چہرے پہ اسمائل کی جگہ حیرانگی نے لی تھی۔ سامیہ اور آیت اپنے آفس کے کچھ کلیگز کے ساتھ ہی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حماد کی نظر بار بار آیت کی طرف پھٹک رہی تھی۔ حماد اور کنزا کو فوٹو شوٹ کرواتے ہوئے آیت کا دل بھیجا تھا۔ جب وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے نیو پوز بنا رہے تھے، آیت کو دھچکا لگا تھا۔ ان کے اسٹیج پہ بیٹھنے کے بعد آیت بوکے لے کے گئی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، آیت نے بمشکل اماد کے ساتھ بیٹھی کنزا کو دیکھ کر کہا۔ تھینک یو، کنزا نے خوشی سے وہ بوکے پکڑا اور آیت نے اماد کو دیکھا جو نظریں پھیر گیا تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو اماد سر، آیت نے بمشکل الفاظ ادا کیے اور اسٹیج سے واپس آتے ہی سامیہ کو گھر چلنے کا کہا تھا۔ چلو سامیہ گھر چلے، بس میرا دم گھٹ جائے گا یہاں۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو لہرائے تھے۔ اماد نے ان کو جاتا دیکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ پلیز کھانا تو کھا کے جائیں۔ وہ اماد کی ماما تھی۔ نہیں آنٹی، بس ذرا ضروری کام ہے اس لیے ہمیں جانا ہے، سامیہ نے جواب دیا تھا۔ ارے بیٹا، کام تو ہوتے رہتے ہیں، بیٹھو، کھانا کھائے بنا نہیں جانا، حماد کی ماما نے اصرار کیا تھا۔ بہت اچھا ارینجمنٹ کیا ہے، سامیہ نے تعریف کی تھی۔ یہاں بیٹا کنزا اور حماد نے ہی سب اپنی پسند سے کروایا ہے۔ آیت چپ چاپ کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچیاں ہو، بہنیں ہو دونوں؟ جی، یہ تو میرے لیے بہنوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ آیت ہے میری بیسٹ فرینڈ، سامیہ نے آیت کا تعارف کروایا تھا۔ اچھا، بہت پیاری بچی ہے۔ حماد نے تو اپنی کوئی پسند بتائی ہی نہیں تھی، ورنہ اس کے آفس میں اتنی پیاری لڑکی تھی۔ اس نے تو بتایا ہی نہیں۔ سامیہ اور آیت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے آنٹی، ہم چلتی ہیں۔ سامیہ کو آیت کی کنڈیشن کا اندازہ تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن یہ ادھار رہا، دوبارہ گھر آ کے تم دونوں کو ڈنر کرنا پڑے گا۔ اماد کی ماما شاید کچھ زیادہ ہی امپریس ہو گئی تھی۔ اوکے۔ سامیہ اور آیت جانے کو مڑی تھی جب آیت کو چکر آیا اور وہ دروازے کے پاس جا کے سامیہ کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آیت ہوش کرو۔ سامیہ بکھلا گئی تھی۔ سامیہ نے عمر کو کال کی تو وہ بھی ہال میں سے نکل آیا تھا۔ پھر وہ سیدھے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ کیا ہوا ہے سامیہ؟ تم لوگ تو شادی میں گئے تھے، اچانک کیا ہو گیا آیت کو؟ میری بچی کو فاطمہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ آیت ہوش میں آ گئی تھی، ڈرپ لگی تھی اسے، وہ ادویات کے زیر اثر سو رہی تھی جب فاطمہ نے سامیہ سے پوچھا، آنٹی پتہ نہیں اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ سامیہ مجھے پتہ ہے، کوئی بات تو ہے۔ آیت بھی کچھ نہیں بتاتی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ سامیہ بیٹا، میں نے آیت سے بار بار نہیں پوچھا کیونکہ وہ ہر بات خود بتا دیتی ہے، اس بار بھی میں انتظار کر رہی تھی وہ خود بتا دے۔
میں ماں ہوں اس کی، مجھے پتہ ہے وہ کسی اذیت میں ہے۔ تم بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ فاطمہ روحان سی ہوئی تھی۔ سامع نے سب کچھ فاطمہ کو بتانے کا سوچا تھا۔ آیت کو رات 11 بجے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ فاطمہ نے اسے ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی، ایک ہی سہارا تھا ان کا، اور اسے اس طرح رلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آیت کا سیل آف تھا۔ فاطمہ نے اسے سکون کرنے کا کہا تھا، اور جب تک وہ نہیں سوئی تب تک وہ آیت کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ سامیہ اور عمر ہاسپٹل سے گھر ہی چلے گئے تھے۔ اگلے دن عماد نے خود کال کی تھی۔ کیا حال ہے آیت، کیسی ہو؟ عماد کا وہی ٹھنڈا لہجہ۔ مر رہی ہوں کیونکہ زندہ تم رہنے نہیں دو گے۔ آیت شدید غصے میں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے آیت؟ میں بھلا کیوں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا؟ عماد نارمل تھا۔ کیوں پھر بہت اچھی ہو گئی آپ کی وائف، کوئی تعریف نہیں سنائی مجھے آپ نے؟ آیت نے طنز کیا تھا۔ ابے یار مجھے کیا پتا، میرا سر درد تھا، میں تو پین کلر لے کر سو گیا تھا۔ عماد نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو نمبر کس خوشی میں بند تھا؟ آیت نے پھر پوچھا تھا۔ فرینڈس کے میسیجز آ رہے تھے، جان بوجھ کر تنگ کر رہے تھے۔ بھائی نے مجھے مسلسل سیل پہ مصروف دیکھا تو سیل اپنے پاس آف کر کے رکھ لیا تھا، پھر صبح دیا تھا سیل۔ جھوٹ نہ بولو عماد، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو یا پاگل بنا رہے ہو؟ آیت جھنجھلائی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ویسے بھی مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، میں چھوڑ دوں گا اسے۔ عماد کی بات سن کر حیرانگی ہوئی تھی آیت کو۔ عماد تم ہوش میں بھی ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی کل شادی ہوئی ہے تمہاری اور تم اسے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ اس لڑکی کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم میری وجہ سے کہہ رہے ہو تو تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو دکھ تم نے دینا تھا دے دیا، اب میں کسی کے دکھ کی وجہ نہیں بننا چاہتی۔ اتنی شفاق نہیں ہوں میں کہ کسی کی خوشیوں کو نگل جاؤں۔ وہ بہت خوش تھی تمہارے ساتھ، تو تمہیں مزید مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے عماد۔ آیت خود اعتمادی سے بولی تھی۔ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی، سمجھ کیوں نہیں رہی ہو میری بات کو؟ آیت نے کال بند کر دی تھی۔ اس میں اور ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو پھر دلدل میں ڈال دیتی۔ آیت تمہاری آنٹی ان لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں پھر بلا لوں گی ان کو، فاطمہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ ٹی وی آن کر کے آیت کو بٹھا کے چائے بنا کے لائی تھی۔ آیت سمجھ گئی تھی کہ اس کی ماما رشتے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے بتایا ہے سامیہ نے سب کچھ، فاطمہ نے اسے چپ دیکھ کر کہا تھا۔ آیت نے حیرانگی سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیٹا، محبت وہی ہوتی ہے جہاں عزت ہو، جہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ ہو۔ میں تو اپنی بیٹی کو بہت مضبوط سمجھتی تھی، لیکن زندگی کے پہلے امتحان میں ہی میری بیٹی نے تو خود کو ہرا دیا۔ اپنی ویلیو، اپنی انا، اپنا وقار، سب کچھ ایک ایسے شخص کے لیے بھول گئی جو محبت کے نام کے مطلب سے بھی ناواقف تھا۔ فاطمہ کی باتوں سے آیت کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے معاف کر دے ماما۔ آیت ماں کے گلے سے لگ کر پھوٹ پڑی تھی۔ نہیں بیٹا، اب اور نہیں رونا، بس سنبھالو خود کو۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ چلو شاباش، فریش ہو جاؤ، میں تمہاری پسند کا لنچ بناؤں گی آج۔ آیت بنا کچھ کہے اٹھ کے چلی گئی تھی، اور فاطمہ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کر رو دی تھی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سب آفس میں اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ سامع نے اس کی منگنی کی خوشی سب میں اناؤنس کی تھی۔ عماد اپنے کیبن سے آیا تو آیت اپنے کام میں مشغول ہو گئی تھی۔ آیت اس کا نمبر بھی بلاک کر چکی تھی۔ عماد نے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آیت کا کوئی رسپانس نہ دیکھ کر اس نے بھی دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ زندگی ایک بار پھر خاموشی سے بہنے لگی تھی۔ آیت اب جلدی ہی آیت ابراہیم ہونے والی تھی۔ وقت خاموش لہروں کی طرح پھیل رہا تھا۔ وقت تو گزر گیا تھا، لیکن آیت گزرے وقت کی کسک اپنے دل میں ابھی بھی محسوس کرتی تھی۔ یہ پہلی محبت کو پہلی ہونے کا بہت گھمنڈ ہوتا ہے شاید، اس لیے یہ بار بار اپنا احساس دلانے آتی رہتی ہے، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی کسی دکھ کے پیچھے چھپ کے، اور پھر ہمیں دوسروں کا دکھ بھی محسوس ہونے لگتا ہے، جو کہ اصل میں ہمیں دوسروں کے دکھ کے پیچھے اپنا دکھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ورنہ ہم ایسے کہاں کہ جو دکھ ہم پہ نہ گزرا ہو، کسی دوسرے کا دیکھ کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ آیت بھی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ اسے تھوڑی سی بات پہ رونا آ جاتا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہوتی دیکھتی یا دکھی ڈرامہ بھی دیکھ لیتی، اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ کبھی کسی کی میٹھی رنگ برنگی باتیں ہمیں صراط مستقیم سے موڑ لاتی ہیں، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی شخص سے ملنے والی بے رخی ہمیں برائی سے صراط مستقیم پہ پہنچا دیتی ہے۔ سامیہ، اس کی شادی تو ہو گئی ہے، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟
بلاک کر کے بھی میں اسے ان بلاک کر کے اس کا آن لائن لاسٹ سین دیکھتی رہتی ہوں۔ آن لائن دیکھ کے بھی مجھے ہوتا ہے کہ کیا پتہ وہ مجھے آن لائن دیکھ لے اور میسیج کرے مجھے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں کہیں لکھا دیکھتی ہوں نا محبوب آپ کے قدموں میں، ایسے اشتہار یا پوسٹرز، میرا بھی اب دل کرنے لگا ہے کہ کہیں جاؤں اور اس کے نام لکھوا لوں، اسے میرے سوا کوئی نہ دیکھے۔ لیکن پھر سوچتی ہوں کیا فائدہ، پھر مجھے یہی بے سکونی رہے گی کہ اس نے خود محبت نہیں کی، میں نے زبردستی کروائی ہے۔ کبھی بد دعا دینے کو دل کرتا ہے اور کبھی خوش نہ رہے، کبھی دل کرتا ہے وہ بھی ایسے ہی روئے، ایسے ہی تڑپے، وہ بھی میرے لیے، اور میں اس کی طرح بے رخی دکھاؤں، اسے میرے درد کا احساس ہو جائے اور پھر وہ مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف بھی کر دوں۔ کیا کروں، یہ سب تو ایک خیال ہی ہے، میں جانتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، لیکن دل کی ضد ہے ایسا ہی ہو۔ وہ گڑ گڑائے اور مجھے مانگے، میری محبت مانگے، جیسے میں تڑپی ہوں وہ تڑپے۔ آیت کی بہن آج بھی ویسی ہی تھی۔ حماد کی شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے، لیکن آیت خود کو سنبھال نہیں سکی تھی۔ سامع، کیا سچ میں اس نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا اس نے جو الفاظ مجھ سے کہے تھے وہ سب جھوٹ تھا؟ کوئی ایک بات تو سچ ہوگی، وہ خود آ کے کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اسے بھول جاؤں؟ آیت ایک بار، بس ایک بار تو مجھ سے کہے کہ وہ کچھ پل کے لیے میرا تھا۔ جو وقت میں نے اس کی محبت میں گزارا ہے، کم از کم وہ یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ کہہ دے کہ اب وہ بدل گیا ہے، لیکن تب وہ میرا ہی تھا۔ میری محبت بے داغ تو نہ لگائے، ایسی محبت تو نہ کرے کہ لوگ مجھے ہی غلط سمجھیں۔ سامع، میرا کیا قصور ہے اگر وہ بدل گیا ہے؟ میرا دل تو کہتے ہوئے، سب دیکھتے ہوئے بھی نہیں بدل رہا۔ اس کی کیسی محبت تھی جسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا؟ کیا اس کا ہاتھ ساتھ ادھورا ہی رہا میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی؟ آیت کی آنکھیں آج بھیگی نہیں تھی، ایک درد تھا جو اس کے لہجے میں تھا۔ آیت بس کرو پلیز، مجھے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ سامع روحان سی ہوئی تھی۔ آیت نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ سامع کبھی کبھار گھر ملنے آ جاتی تھی، کال میسیجز پہ بھی اسے سمجھاتی رہتی تھی، لیکن آیت کے لیے عماد کو بھلانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کبھی تو عماد کو بھولے سے اس کی یاد آتی ہوگی، کبھی تو وہ اس کی کوئی بات سوچتا ہوگا، لیکن آیت کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ماما، پتہ نہیں میں رشتہ نبھا سکوں گی یا نہیں، میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ تم اپنے حصے کی محبت نہیں، اپنے حصے کی بے وقوفی کر چکی ہو، اور مزید بے وقوفی کی گنجائش نہیں۔ آیت، محبت ایسی نہیں ہوتی، محبت کو عزت چاہیے ہوتی ہے، اعتماد چاہیے ہوتا ہے، پھر محبت پوری ہوتی ہے۔ محبت عزت مانگتی ہے، ذلت نہیں۔ مجھے یقین ہے ابراہیم تمہیں محبت سے پہلے عزت دے گا جس کی تم حقدار ہو۔ عماد تمہارے قابل نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اسے تم سے دور کر دیا، اگر وہ قابل ہوتا تو دور نہ ہوتا۔ اللہ کا فیصلہ ہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ خود کو دوراہے پہ کھڑی مت کرو آیت، بہت اذیت میں رہو گی اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اذیت میں ڈالو گی۔ بے وقوفی اگر خود تک محدود رہے تو اس کی معافی ہوتی ہے، لیکن اگر وہی بے وقوفی دوسروں پہ اپنا اثر چھوڑنے لگے تو اس کو گناہ یا غلطی کا لقب دیا جاتا ہے، اور پھر معافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ فاطمہ نے سرخ جوڑے میں بیٹھی اپنی پیاری سی بیٹی کو بہت اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آیت کی شادی تھی آج ابراہیم کے ساتھ۔ فاطمہ نہیں چاہتی تھی اس کی تلخ یادیں اس کی آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوں، اس لیے وہ آیت کو سمجھا رہی تھی، کیونکہ اب تک وہ خود ہی جھیل رہی تھی سب کچھ، اور اب اس کا نام کسی کے ساتھ جڑ رہا تھا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تم سے بھی ہوئی ہے آیت، لیکن مجھے فخر ہے میری بیٹی نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، اور مجھے یقین ہے آئندہ بھی تم میرا فخر قائم رکھو گی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی، اس دنیا کی سب سے حسین دلہن۔ فاطمہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ آیت کو فاطمہ کی باتیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھیں، لیکن کیا میں بھول سکتی ہوں؟ آیت نے خود سے سوال کیا تھا، اور اسے خاموشی ملی تھی۔ اس کے اندر اس اذیت نے اپنا عکس چھوڑ دیا تھا، اور نہ جانے وہ عکس آیت کبھی مٹا بھی پائے گی یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے۔ فاطمہ نے ایک عورت اور لڑکی کو ٹی وی لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ فاطمہ نے ان کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ فاطمہ ان کو جانتی تھی۔ جی مجھے پتہ ہے آپ مجھے نہیں جانتی، کیونکہ ہماری پہلی ملاقات ہے، اس عورت نے بولنا شروع کیا تھا۔ ایکچولی آپ کی بیٹی جس آفس میں جاب کرتی تھی وہاں میرا بیٹا عماد بھی جاب کرتا تھا۔ عماد کے نام پہ فاطمہ کو انتہائی حیرت ہوئی تھی۔ جی تو میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ فاطمہ کا لہجہ خود بخود خشک ہو گیا تھا۔ جی میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے زویا، اس عورت نے ساتھ بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ لیکن آپ کے بیٹے کی تو شادی ہو گئی تھی۔ آیت گئی بھی تھی ولیمے پہ، فاطمہ نے اس عورت سے کہا تھا، جو عمر میں 50 کے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ انگوری شلوار قمیض پہنے نفیس سی خاتون لگ رہی تھی، اور ساتھ بیٹھی لڑکی
شاکنگ کلر کی اوپن فراک پہنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ جی وہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، اس کی طرف تو گڈ نیوز بھی ہے۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے حارث کی بات کرنے آئی ہوں۔ میرا نام ہانی ہے، آپ کی بیٹی کو میں نے عماد کے ولیمے پر ہی دیکھا تھا، مجھے بہت پیاری لگی تھی۔ جی شکریہ آپ کا، اور آپ دادی بننے والی ہیں، وہ بھی بہت مبارک ہو آپ کو۔ لیکن شاید آپ کو علم نہیں، میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں۔ فاطمہ نے ان کو بتایا تو دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سوری، ہمیں واقعی آیت کی شادی کا نہیں پتا تھا۔ کب ہوئی شادی؟ ہانی نے کہا۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ فاطمہ نے سیریس ہو کے بات کی تھی۔ اوہ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے اس کو، آمین۔ میں تو عماد سے کہہ رہی تھی تمہارے آفس میں اتنی پیاری لڑکی ہے، تم نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ قسمت میں نہیں تھا، ورنہ پہلے ہی آ جاتی۔ ہانی کو افسوس ہوا تھا۔ جی بس قسمت کی بات ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں، پی کے جائیے گا۔ فاطمہ ان کو بٹھا کے کچن میں چلی گئی تھی، تبھی آیت اور ابراہیم آیت عماد کی ماں کو گھر دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ فاطمہ نے بھی آیت کی سوالیہ نظروں کو دیکھ لیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے، ہانی کہے بنا نہ رہ سکی۔ چلو آیت میں چلتا ہوں، تم آنٹی سے ڈیزائن کروا کے مجھے سینڈ کر دینا فری ہو کے۔ ابراہیم نے بس چائے پی تھی۔ آیت ابراہیم کو دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا میری کیوٹ گرل، ابراہیم نے جاتے جاتے اس کے ناک کو ہلکا سا ٹچ کر کے کہا تھا۔ جی ضرور، آیت نے مسکرا کے جواب دیا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ آیت کو ابراہیم کی محبت نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ آؤ آیت بیٹھو، ہانی نے اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا۔ تم تو آئی نہیں بیٹا ولیمے کے بعد، میں نے کہا میں ہی ملنے چلی جاتی۔ تمہاری ماما نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہی عماد نے بتایا۔ آیت کو کچھ ہوا تھا، اتنے وقت بعد اس کا نام سنا تھا اس نے۔ جی آنٹی، میں نے آفس پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، آیت نے مختصر جواب دیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہیں اور پھر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ آئیے گا کس دن ہماری طرف، بہو تو آیت نہیں بن سکی لیکن ہم دوستیں تو بن سکتی ہیں، ہانی نے جاتے جاتے کہا تھا۔ جی کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، فاطمہ نے جواب دیا تھا۔ ماما کیا کہہ رہی تھی آنٹی؟ آیت نے ان کے جانے کے بعد پوچھا تھا۔ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی تمہارے لیے۔ آیت کو دھچکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ چھوٹے بیٹے حارث کے لیے، فاطمہ نے تصدیق کی تھی۔ بڑے بیٹے کی طرف تو گڈ نیوز ہے کہتی، چھوٹے بیٹے حارث کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ فاطمہ نے ڈیزائننگ والی بک دیکھ رہی تھی اور نارملی بات کر رہی تھی، جبکہ آیت کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ فاطمہ نے کوئی جواب نہ پا کر آیت کو دیکھا۔ کچھ نہیں، آیت بھی بس بک یک طرفہ دیکھنے لگی تھی۔ اچھی بات ہے، کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ فاطمہ نے اسے غور سے دیکھا۔ ماما یہ دیکھیں، میں کہہ رہی تھی یہ ڈیزائن آپ کو دکھاؤں گی، مجھے تو بہت اچھا لگا، یہ میں نے اور ابراہیم نے بنایا ہے۔ آیت نے بات بدل دی تھی، وہ بوتیک بنا رہی تھی اور اسی کے لیے وہ فاطمہ کی ہیلپ لیتی تھی۔ آیت کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے اور اس نے بہت اچھی بوتیک سیٹ کی تھی۔ ارے بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک چھوٹی سی بچی ٹیبل پہ پڑا آیت کا ہینڈ بیگ بازو میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب آیت نے اسے دیکھا، بہت کیوٹ ہے نا؟ آیت نے ساتھ کھڑی گرل کو کہا۔ کس کی بچی ہے یہ؟ آپ کی ماما کہاں ہے بیٹا؟ آیت نے بہت پیار سے پوچھا تھا، جو 3-4 سال کی لگ رہی تھی، لیکن بوتیک میں جتنے افراد تھے ان میں سے کسی کی بھی بچی نہیں تھی وہ۔ آیت کو لگا شاید کسی کی بچی ہے جو گم ہو گئی۔ آیت نے اسے چیئر پہ بٹھایا اور اسے چیز منگوا کے دی۔ جاؤ ہینا، باہر دیکھو تو کوئی ڈھونڈ تو رہا ہوگا اپنی بیٹی کو۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہینا آ گئی تھی۔ جی میم، مل گئے اس کے بابا، ادھر ساتھ تیسری شاپ پہ تھے، اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آیت نے اس بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا جب وہ سامنے دیکھ کے سکتے میں آئی تھی۔ ان کی بچی ہے یہ میم؟ ہینا کی آواز آیت کے کانوں میں پڑی تھی لیکن وہ ہل نہیں سکی تھی۔ عماد؟ آیت کے منہ سے سامنے کھڑے شخص کا نام نکلا تھا۔ عماد بھی سکتے میں آیت کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نے بچی کو گود سے اتار دیا تھا۔ کیا حال ہے آیت؟ عماد نے ہمت کر کے بولنے میں پہل کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آیت نے نظریں چرائی تھی۔ آپ کی بیٹی؟ عماد نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھایا تھا۔ بیٹا کیوں بھاگتی ہو ادھر ادھر؟ ایک تم ہی تو ہو میرے پاس، میری جان۔ عماد نے دیوانوں کی طرح اپنی بچی کو چوما تھا۔ آیت وہاں سے جانے کو مڑی تھی جب عماد کی آواز نے اسے روکا تھا۔ بہت بہت شکریہ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ کی بیٹی کا خیال نہیں رکھا میں نے، صرف انسانیت کے لیے رکھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ آیت نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا تھا۔ I'm sorry آیت، عماد نے اسے سوری کہا تھا۔
کیا مطلب؟ آیت سمجھی نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ جو بھی کیا میں نے اس کی سزا مل گئی مجھے، میری بیٹی کہ اس دنیا میں آتے ہی کنزا اس دنیا سے چلی گئی۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ آیت کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو آیت، مجھے ایک بیٹی کا باپ بن کے سمجھ آئی ہے، اور میں تم سے مل کے معافی مانگنا چاہتا تھا تاکہ میری کی ہوئی غلطیاں، میرا دیا ہوا دھوکہ میری بیٹی کے آگے نہ آئے۔ جو سزا ملنی مجھے مل جائے، لیکن پلیز میری بیٹی کو تمہاری بددعا نہ لگے۔ حماد کی آنکھیں پہلی بار بھیگی دیکھی تھی آیت نے۔ آپ کو واقعی اس پہ ترس آیا تھا؟ لیکن اس سے ہمدردی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آج بھی صرف اپنے لیے، اپنی بیٹی کی قسمت کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ شاید اسے آج بھی آیت کے دکھ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آیت پلٹی تھی۔ پلیز آیت، کہہ دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ حماد کی آواز ایک بار پھر آیت کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کر دیا معاف، وہ سب کچھ جو میں نے برداشت کیا، وہ ایک ایک آنسو جو میرا تمہاری وجہ سے گرا، وہ ایک ایک لمحہ جو تمہاری بے رخی سے مجھ پہ اذیت بن کے گزرا، سب کچھ معاف کر دیا۔ آیت کے لہجے میں آج کچھ نہیں تھا، اور اس کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو نہیں گرا تھا۔ اسے یہ ہمت، یہ حوصلہ ابراہیم کی محبت نے دیا تھا، اور اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، محبت وہی ہوتی ہے جو عزت دے۔ محبت وہ ہوتی ہے جسے آپ کو تلاش نہ کرنا پڑے، جس کے لیے آپ کو در بدر بھٹکنا پڑے۔ محبت خود آپ کے پاس آتی ہے، اور جس کو آپ سے محبت ہو وہ خود آتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کی منتیں نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے آپ کو اپنی عزت داؤ پر نہیں لگانی پڑتی۔ محبت کے لیے آپ کو غلط راستہ نہیں چننا پڑتا۔ اور یہ سب اسے ابراہیم سے شادی کے بعد ابراہیم کی محبت نے اسے محبت کا مطلب سمجھایا تھا۔ آج عماد کا اس کے سامنے ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ اس نے جتنی تکلیف برداشت کی تھی وہ عماد کے رویے کی وجہ سے کی تھی۔ ایک دن وہ بوتیک سے گھر پہنچی تو سامیہ کی کال آئی تھی۔ کیسی ہو میڈم؟ تم تو بھول ہی گئی ہو شادی کے بعد۔ سامیہ نے گیلا کیا تھا۔ ہیں سامیہ، تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس بزی تھی اس لیے ٹائم نہیں ملا، آیت نے اسے کہا تھا۔ اچھا تو میری شادی کے لیے کیسا ڈریس بنا کر دو گی؟ سامیہ نے اسے کہا۔ کیا سچ مان گئے سب؟ آیت چہکی تھی۔ تو اور کیا ماننا ہی تھا، عمر نے منا لیا سب کو، اور تمہیں آنا بھی ہے شادی پہ، اور زبردست سے ڈریس بنوانے ہیں تم سے میں نے۔ سامیہ نے خوش ہوتے کہا تھا۔ کیوں نہیں یار، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے۔ آیت نے دل پہ ہاتھ رکھتے جواب دیا۔ ہر ایک اس کو جان دی جا رہی ہے، اپنے مزاج خدا کو بھی پانی پلا دو۔ آیت کی بات ابراہیم نے سن لی تھی جو آفس سے آیا تھا۔ چلو سامیہ، میں پھر تفصیل سے بات کرتی ہوں تم سے، ابراہیم آئے ہیں۔ آیت نے سامیہ کی کال بند کر دی تھی۔ آیت اٹھ کے جانے لگی تھی جب ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بیٹھو۔ ابراہیم نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ پانی تو لے آؤں؟ آیت نے کہا۔ تمہیں دیکھ کے ہی میری بھوک پیاس مٹ جاتی ہے۔ اوہ ہو، اچھا جی، اس کا مطلب اب میں کچھ بنایا نہ کروں، کیونکہ آپ کو تو مجھے دیکھ کے ہی بھوک مٹ جاتی ہے۔ آیت نے بھی ابراہیم کو چھیڑا تھا۔ بنانا تو پڑے گا، پھر بھی دو لوگوں کے لیے۔ ابراہیم نے سسپینس کے طور پر بات کی تھی۔ کیا مطلب؟ آیت سمجھی نہیں تھی۔ یہ لو اپنی رپورٹس اور دیکھ لو، تمہیں دو لوگوں کا کھانا پڑے گا یا نہیں۔ ابراہیم کہہ کے چلا گیا تھا۔ آیت جو 2 دن پہلے ہی ہاسپٹل سے چیک اپ کروا کے آئی تھی، اس کی رپورٹس ابراہیم آج لے کر آیا تھا۔ آیت نے جیسی ہی رپورٹس دیکھی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ باہر آئی تو سب گھر والوں نے اسے مبارکباد دی تھی، اور آیت کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ابراہیم کے چہرے پر بھی سکون تھا۔ ابراہیم کو سکون میں دیکھ کر آیت کے دل کو راحت پہنچی تھی۔ سامیہ کی شادی ہے، آیت اور ابراہیم دونوں ہی گئے تھے۔ سامیہ کو جب پتہ چلا وہ خالہ بننے والی ہے، سامیہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے آیت کو گلے لگا کے مبارکباد دی تھی، اور آیت نے آنکھیں بند کر کے اپنے ماضی پر ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا، اور اس نے اس ایک آنسو میں اپنا ماضی بہا دیا تھا۔ کبھی کبھی ہم اپنی بہتری کو دیکھ نہیں پاتے، اور غلط انتخاب ہمیں صحیح لگتا رہتا ہے، اور وقت ثابت کر دیتا ہے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے صحیح نہیں تھا۔ لیکن ہمیں اپنا وقار، اپنی سیلف رسپیکٹ خود قائم رکھنی ہوتی ہے۔ تیری وفا بھی رسوا کر گئی مجھے، تو جو بے وفائی عام کرتا تھا۔ کبھی جو ترسو گے تم بھی، ہم نہیں ہوں گے پاس تیرے۔ تجھے جو گھمنڈ تھا محبت کا، کبھی بکھرے تو سمیٹ نہ سکو گے۔ وہ جو وقت تھا تیرا راج تھا، آئے گا وقت بدل کے جب، تجھے بھی فقیر بنا دے گا۔ تو میری پیاری رضا، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔